بات ہو رہی تھی ڈیول نیشنلٹی کی جناب. دوہری شہریت کے حامل اثاثہ جات بھی آ گئے اور دوہری شہریت کے حامل لوگ بھی آ گئے. اثاثہ جات تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ ظاہر کیے ہیں, وہ تو ایک پروسیس ہے اس کے اکارڈنگلی, لیکن جو آئینی اور قانونی طور پہ ایک مصیبت آن کھڑی ہوئی ہے موجودہ گورنمنٹ کے لیے, وہ ہے جناب دوہری شہریت. زلفی بخاری صاحب یہ برطانوی شہریت رکھتے ہیں اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. ندیم بابر یہ امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں اور اسپیشل اسسٹنٹ ہیں وزیر اعظم کے. اس کے بعد تانیہ شاہد ہیں جی ادرس, یہ بھی کینیڈا اور سنگاپور اور پاکستان, یہ کینیڈا کی بھی شہری ہیں, سنگاپور کی یہ ریزیڈنٹ ہیں, اور اس کے بعد پاکستان کا بھی ان کے پاس نائکوپ ہے. ڈاکٹر معید یوسف ان کے پاس گرین کارڈ ہے, یہ امریکہ کے شہری نہیں ہیں بلکہ گرین کارڈ لیا ہوا ہے, وہاں کے ریزیڈنشل ان کو کارڈ ملتا ہوتا ہے, وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے جی. شہباز گل صاحب یہ بھی, ان کے بھی پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے, امریکی پاسپورٹ نہیں ہے, ان کے پاس بھی گرین کارڈ ہولڈر ہیں امریکہ کے. شہزاد قاسم صاحب یہ امریکہ کے شہری ہیں, وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں. ندیم افضل چند صاحب کے پاس بھی کینیڈا کا وہی گرین کارڈ ٹائپ ریزیڈنشل سرٹیفکیٹ یا ریزیڈنشل کارڈ ہے جناب. یہ ہیں جو آئے ہیں جناب دوہری شہریت یا درمیان کے لوگ. تو چوہدری صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ کی, کیونکہ مسلم لیگ نواز بھی اس پہ بہت زیادہ تنقید کر رہی ہے. تو مسلم لیگ آپ نے وہ دی ہے نا لسٹ, جی ہاں, وہ مسلم لیگ نواز کے بھی جو نان الیکٹڈ لوگ تھے ان میں عرفان صدیقی صاحب تھے, سرتاج عزیز صاحب سے, ناصر جنجوعہ, شجاعت عظیم, طارق فاطمی, مفتاح اسماعیل, آصف سعید کرمانی, مصدق ملک, ظفر اللہ خان اور خواجہ ظہیر احمد. یہ 10 لوگ تھے وزیر اعظم نواز شریف کی ٹیم میں, اسپیشل اسسٹنٹ کہلاتے تھے. ان میں صرف ایک تھے جناب ڈیول نیشنل, اور وہ تھے شجاعت عظیم صاحب. ان کو بھی سپریم کورٹ سے فارغ کر دیا گیا تھا, اور جب زلفی بخاری صاحب کا معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا تو وہاں پہ گورنمنٹ نے انڈر ٹیکنگ دی تھی کہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہوتے ہیں وہ کابینہ میں نہیں بیٹھتے, ان کو صرف جب وزیر اعظم انوائٹ کرتے ہیں کسی ایشو پہ تو تب آتے ہیں. لیکن جو سچویشن اب بن رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ عدالتوں میں معاملہ جو ہے وہ تو یہ ریگولر وزارتیں بھی چلا رہے ہیں اور کابینہ کے اجلاسوں میں بھی بیٹھتے ہیں, اور یہ از خود ایک کانفلکٹ بھی ہے. تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں یہ تو میرا مطلب ہے اگر کوئی خلاف آئین اور قانون ہو رہا ہے تو اس کو تو ختم کرنا چاہیے, پہلے سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے, دیکھ کے اپوائنٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ ڈیول نیشنل ہیں, پاکستانی ہیں اور اپنا ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں اور بے ایمانی نہیں کر رہے, لیکن آپ نے ایک بات مس کر دی ہے کہ آپ کے پاس سوائے کروڑوں اور اربوں روپے کے مالک لوگوں کے کوئی آدمی نہیں رہ گیا. آپ تو غریب اور غریبوں کے زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے آئے تھے, اس کا کیوں نہیں جواب دیتے؟ نہیں تو سب یہ اس میں کچھ لوگ تو ایوریج ہیں, اس میں کوئی ضروری یہ سارے تو نہیں ہیں کوئی اربوں پتی. کون سا غریب ہے جس کے پاس کروڑوں کے اثاثے ہیں؟ ایوریج کہاں سے؟ شہزاد اکبر صاحب 7 کروڑ ٹوٹل, 65 لاکھ کی جائیداد کے مالک, 13 لاکھ کی جائیداد اہلیہ کے نام, 4 کروڑ 54 لاکھ اکاؤنٹس میں پڑے ہیں. تو یہ کتنے ہیں؟ یہ تو نامینل صحیح ہے. ندیم افضل چند 78 لاکھ 84 ہزار, 94 لاکھ, 32 لاکھ, 13 لاکھ یہ بھی ہے. اور اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ, ان کا بھی کوئی بہت تگڑے مالیت نہیں ہے, 16 کروڑ کے کل اثاثے ہیں, 7 کروڑ کا گھر ہے, فارم ہاؤس ہے ان کا, اور انہوں نے ابھی بنایا ہے. اسی طریقے سے تسی اتنے بارش تو نہیں ہو رہی اسلام آباد؟ کیوں, کیا ہوا؟ ارباب شہزاد بھیج گئے ہوتے میرا خیال ہے. ارباب شہزاد 10 کروڑ, ظفر مرزا صاحب 1 کروڑ. یہ آپ کے جو دوست ہیں وہ ہیں سب سے زیادہ امیر جو اس میں نظر آ رہے ہیں. ندیم بابر 2 ارب 75 کروڑ. نہیں تو انہوں نے کبھی چھپایا بھی نہیں ہے, اور ان کا خاندان کی 1500 ملے تھی جب میں جانتا ہوں. صاحب یہ ایک بات بتائیں, پھر یہ غیر ملکی پاسپورٹ کیوں لیتے ہیں؟ مجھے کیا پتا, میرے سے مشورہ کر کے کیا انہوں نے. مجھے صرف یہ بتا دیں, کیونکہ وزیر اعظم عمران خان کو جب یہ کہا گیا, غلام سرور خان اور فواد چودھری صاحب,
تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا بالکل جناب ان کی نیشنلٹیز بھی آنی چاہیے اور ان کے اثاثے بھی آنے چاہیے، اور سب نے اپنے اثاثے بھی دے دیے اور شہریت کا بھی بتا دیا۔ لیکن اصل جو چیز ہے چوہے صاحب، یہ لوگ تو چلے آ گئے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں جی، یہ تو وزیر اعظم کی ٹیم ہے، لیکن ان بیوروکریٹس کا کیا ہے جو دوہری شہریت رکھتے ہیں اور کابینہ کے اجلاسوں میں بھی ہوتے ہیں اور پالیسی میکنگ میں بھی 4000 سے زیادہ لوگ ہیں، پالیسی میکرز بھی ہیں، ڈیسیجن میکرز بھی وہ ہیں، وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں، اور جو نہیں رکھتے ان کی بیوی بچے رکھتے ہیں اور یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد جاتے ہیں اور باہر جا کے سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس وقت بھی ایک اہم ترین بیوروکریٹ ہے جو کابینہ کے ہر اجلاس میں ہوتا ہے، لیکن وہ دوہری شہریت رکھتا ہے۔ تو یہ قانون میں بھی تو سقم ہے کہ ایک طرف چیک رکھا ہوا ہے دوسری طرف نہیں، یہ کیا ہونا چاہیے؟ نہیں مطلب اگر ان لوگوں کو ان عہدوں پر کے جو لوگ ہیں اپنی ریاست پر، اپنے ملک پر، اپنے اس کے بارے میں یقینی نہیں ہے وہ، اور انہوں نے ادھر کی بھی شہریت لے رکھی ہے، تو بڑے افسوس کی بات ہے۔ وہاں چھوڑ دیں، اگر اتنا ہی غیر ضروری ہے پاکستان تو اتوں ہی رکھ لو، اسے ساڑی جان چلو۔ دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، سوری، رانگ نمبر۔ آپ نے بات کی ندیم بابر کی، میں نے ان کو کریکٹ پایا ہے، ان کے والد مرحوم بھی، اور بعد وہ لمبی بات ہو جائے گی۔ صاحب سمپل سی بات ہے، ہمیں پرسنالٹیز پہ نہیں جاتے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شہری ایک وقت میں کسی اصول پر چلیں، قاعدے قانون پر چلیں۔ ایک شہری ایک وقت میں دو ریاستوں کا وفادار تو نہیں ہو سکتا، اور جب اس کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ایک سٹیٹ کو رکھنا ہے تو وہ تگڑی ریاست کو ہی رکھتا ہے۔ آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ امریکہ یا برطانیہ کی کوئی شہریت چھوڑ کے یہاں پہ آ کے، نہیں تو سرور نے نہیں چھوڑی ہوئی، چوہی سرور تو چھوڑ کے آ گیا۔ جی ہاں بالکل، وہ بھی، اور رحمان ملک صاحب نے بھی یاد آیا، وہ انہوں نے کی تھی اور ابھی تک یہاں پہ کر رہے ہیں، لیکن وہاں کے سیٹ اپ تو برقرار ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر بندہ ایک کام کرے، یا ادھر کا یا پھر ادھر کا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ انجوائے کریں جیسے معین قریشی صاحب مرحوم تھے، آئے اور آ کے چلے گئے واپس، شوکت عزیز صاحب وہ بھی پرائم منسٹر اور اب واپس جا چکے ہیں۔ تو یہ ساری بالکل 2+2 بلیک اینڈ وائٹ، یو آر پاکستانی اور یو آر ناٹ، پیریڈ۔ تو وزیر اعظم عمران خان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان لوگوں کو کہنا چاہیے کہ جناب آپ بھائی میں نے تو بڑا گلا پھاڑ لیا ہے، پہلے مجھے وہ کرا کے دو غریب کی روٹی کا بندوبست، بعد میں آپ یہ باتیں کر لو۔ چوہے صاحب میری فلور مل تو ہے نہیں کہ جو میں جا کے ادھر آٹا تقسیم شروع کر دوں۔ میں نے بتایا نا کہ آپ جائیں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے پاس، کیوں نہیں جاتے آپ؟ ان سے جا کے پوچھیں۔ بس میں بڑی دفعہ گیا ہوں بھائی، میں سب کو ملتا ہوں۔ آٹا اسلام آباد سے جانا ہے، میرے ہاتھ کھڑے ہیں، آپ کی پنجاب کی فلور مل رہے ہیں نا، وہاں سے جا کے پوچھ لیں کہ آٹا کیوں نہیں ہے۔ بہرحال آپ یہ اپنی بات مکمل کر لیں اور وہ ٹاپک رہ جاتا ہے۔